بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء واشرف المرسلین سیدنا و نبینا و شفیع المذنبین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الغر الميامين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء. صلوات. آج ایک مومنہ کا انتقال ہو گیا ہے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ سورہ حمد و اخلاص تلاوت ماں کے مرحومہ کی روح کو ایصال فرما دیں. ان کا نام خورشید زہرا بنت سید ذاکر حسین مرحومہ. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بار اور زحمت کر کے سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کے ان مرحومین و مرحومات کی روح کو ایصال فرما دیں. آپ حضرات دل میں نیت کر لیں. ہم ان لوگوں کا نام بول رہے ہیں: سید غلام حسین، سید رضا کاظمی، شبنم رضا، بلقیس زہرا، علی رضوان اور علی آفتاب رضا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. سورہ انعام میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے: ما قدر اللہ حق قدرہ. بندوں نے اپنے پروردگار کی وہ قدر نہیں کی جس قدردانی کا وہ مستحق تھا. اس قالو، یہ ناقدری کب ہوئی؟ جب وہ یہ کہنے لگے، ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ یہ ہو گیا کہ ما انزل اللہ علی بشر من شیء، کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ کسی بشر کے اوپر کوئی شے نازل ہوتی ہے، ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا وحی نازل ہوتی ہے یا احکام نازل ہوتے ہیں. یعنی انہوں نے نظام تنزیل سے یا تنزیل سے انکار کر دیا. اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم کی جو بڑی نعمتیں ہیں، جو دائمی نعمتیں ہیں، وہ بذریعہ تنزیل اس زمین کے اوپر آئیں. یوں تو یہ زمین اللہ کی نعمتوں سے چھلک رہی ہے. اس کی نعمتوں کا شمار نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ بڑے بڑے آلے بھی سب یکجا کر دیے جائیں. لیکن
وہ نعمتیں کہ جو بذریعہ تنزیل اس زمین کے اوپر آئی ہیں، وہ اللہ کی وہ نعمتیں ہیں کہ جو نعمتیں انسان کو اصل مقصد کی طرف، اصل مقصود کی طرف لے جانے کے لیے اس زمین کے اوپر بھیجی گئیں اور نازل کی گئیں۔ عام طور سے پڑھی لکھی دنیا میں تنزیل کا انکار ہوا اور ارتقاء کا اقرار ہوا، اور یہ سمجھایا گیا کہ یہ یونیورس، یہ کائنات جو ہے خود بخود پیدا ہو گئی ہے اور ایک دن خود بخود جو ہے ختم ہو جائے گی، لہٰذا الگ سے نہ کسی خدا کو ماننے کی ضرورت ہے اور نہ اس زمین سے کسی تنزیلی رابطے کے ماننے کی ضرورت ہے۔ ایولیوشن کا قائل ہو گیا، ریولیوشن کا انکار ہو گیا، اور اسی کی شکایت ہے کہ جو اس آیہ کریمہ میں پروردگار عالم نے کی۔ کبھی اپنی حسرت کا اظہار کیا کہ حسرت ہے بندوں کے اوپر، یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول، کوئی ان کی طرف سے ہمارا بھیجا ہوا رسول نہیں آیا، الا کانوا بہ یستہزئون، مگر یہ کہ انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا۔ استہزاء کے معنی اس کو بہت لائٹلی لیا، اس کو اپنے مذاق کا موضوع بنا دیا، اپنے استہزاء کا موضوع بنا دیا۔ کبھی پروردگار عالم نے لفظ ہیہات استعمال کیا، ہیہات جو ہوتا ہے بہت تأسف، کہ جب انسان کسی بہت گہرے افسوس کا اظہار کرتا ہے تو لفظ ہیہات عربی میں استعمال ہوتا ہے۔ ہیہات علی الانسان، انسانوں کے اوپر بہت افسوس ہے کہ جب بھی ہم نے یاتیہم من رسول، ہمارا بھیجا ہوا کوئی بشر بعنوان رسول آیا تو انہوں نے اس کے ساتھ استہزاء کیا یا اس کا انکار کیا، اس کی بات نہیں مانی، اس کو برے بھرے الفاظ سے یاد کیا، اس کو دیوانہ کہا، اس کو مجنون کہا، اس کو ساحر کہا، اس کے اوپر پتھر مارے، اس کو اذیتیں دیں۔ تو یہ جو ہے نظام تنزیل اور نظام ارتقاء کہ چیزیں خود بخود ایوالو کیسے ہوتی ہیں، اور اس عام ایولیوشن میں ریولیوشن کیسے آ کے وابستہ ہو جاتا ہے۔ اس سے ہر انسان کے سوچنے کا موضوع ہے اور فکر کرنے کا موضوع ہے، اس لیے کہ اس دنیا میں کتابوں سے لائبریری بھری پڑی ہے، لیکن وہ کتابیں جو ہیں وہ ایولیوشنری ہیں، اور انہی میں ایک کتاب یا چند کتابیں ایسی ہیں کہ جو بذریعہ تنزیل آئی ہیں اس دنیا میں، جو کتابیں دھیرے دھیرے ایوالو کرتی ہیں۔ پہلے انسان علم حاصل کرتا ہے مدرسوں سے، کالجز سے، یونیورسٹیز سے، تحقیق گاہوں سے، اور جو کچھ بھی نالج ایکوائر کرتا ہے اس فنڈ آف نالج کو چیپٹرائزیشن کے ذریعے جستہ جستہ ایک کتاب کی شکل میں اس کو محفوظ کر لیتا ہے، اور بڑے بڑے آتھرس آپ کو ملیں گے، بڑے بڑے رائٹرس آپ کو ملیں گے۔ یہ ساری کتابیں جو ہیں وہ کتابیں ہیں جو تنزیلاً نہیں، دھیرے دھیرے ایوالو ہوئیں، اور پھر اس کے بعد ایک پرنٹڈ فارم میں ان کو محفوظ کر لیا گیا۔ اس میں بڑی اچھی اچھی کتابیں ہیں۔ اس کے علاوہ انہی کتابوں میں وہ کتاب ہے کہ جو تنزیلاً اس زمین کے اوپر آئی۔ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو کتاب تنزیلاً جس عہد جس دور میں بھی آئی وہ بالکل پرفیکٹ ہو کے آئی ہے۔ اسی طرح سے دو قسم کے انسان ملیں گے۔ کچھ انسان وہ ہیں کہ جو تنزیلاً اس دنیا میں آئے، کبھی نبی کی حیثیت سے، کبھی رسول کی حیثیت سے، کبھی امام کی حیثیت سے، اور
کبھی اولو العزم پیغمبروں کی حیثیت سے. اسی لیے قرآن کریم نے شروع ہی میں اس بات کو واضح کر دیا کہ اس دنیا میں دو قسم کے انسان ہیں. کچھ آئے ہیں لیکن جب آئے تھے، جب آنکھ کھولی تھی تو لا تعلمون شیئا، کسی شے کا ان کے پاس علم نہیں تھا. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کچھ نہیں جانتے تھے. پھر ہم نے وہ وسائل پیدا کیے کہ جن وسائل سے باہر کے حقائق کو یہ نظام شعور امپورٹ کرے، اندر پروسیس کرے، پھر کسی فیصلے تک پہنچے، اور پھر اس کے بعد تمہیں کچھ جانکاری حاصل ہو جائے، علم حاصل ہو جائے. لیکن کچھ انسان ایسے آئے اس دنیا میں کہ جو پیدا ہو کے عالم نہیں بنے، عالم ہو کے پیدا ہو. جو پیدا ہو کے معصوم نہیں بنے بلکہ معصوم ہو کے پیدا ہوئے. اور شروع ہی میں پہلی وحی میں اس بات کو گویا صاف کر دیا گیا کہ ایک غار میں تنزیل نظام حرکت میں آیا. اور یہ تنزیل نظام جب حرکت میں آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک بشر ہوتا ہے، جس بشر کے معصوم شعور کے اوپر یا اس کے نوری شعور کے اوپر ایک وحی ہوتی ہے جس کا رابطہ یا براہ راست ہو جائے یا ملک اور فرشتوں کے ذریعے ہو جائے. تو گویا حرکت میں آ جاتا ہے نظام تنزیل. تو غار حرا آپ کو مشہور ہے، بہت زیادہ وقت نہیں ہے کہ بات کو پھیلایا جائے. تو ایک انسان جس کی 40 برس کی زندگی اس بات کی گواہ تھی کہ وہ اس دنیا کا تربیت یافتہ نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور عالم کا تربیت یافتہ ہے، اس لیے کہ اس کے اندر جو کمالات ہیں وہ روز اول سے اپنے نقطۂ کمال پر کیسے آ سکتے ہیں اگر کہیں سے صاحب کمال بنا کے یہ نہ بھیجا گیا. اگرچہ اس کا کمال ظاہر ہے لیکن ابھی اس نے اپنے منصب کا اعلان نہیں کیا، اس لیے کہ اس کا نام بہت اچھا ہے. اس سے اچھا کسی بندے کا نام نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس بندے کی حمد اللہ کر کے محمد بنا دے اس سے بڑا، اس سے بلند کون بندہ ہو سکتا ہے. لیکن اس کا نام لفظ محمد سے شہرت نہیں پاتا، اس کے کمال سے شہرت پاتا ہے. اس کو لوگ جب بھی گزرتا ہے، کسی کے محلے سے گزرتا ہے، لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ آ جاتا ہے تو قد جاء محمد نہیں کہتے، قد جاء صادق، قد جاء الامین. تو اس کا کمال جو ہے وہ اتنا محسوس تجربے میں اتنا اتر گیا ہے اس معاشرے کے کہ کمال ہی گویا اس کا نام بن گیا اور اس سے لوگ پریشان ہیں. اس لیے کہ یہی صداقت اور یہی امانت جو ہے اس کے دعوے میں اتنے بڑے دو گواہ بن گئے ہیں کہ جب اس نے لوگوں کے آباء و اجداد کے عقیدے پر ضرب لگا دی اعلان توحید سے تو کسی کے پاس کوئی جواب نہیں. حالانکہ وہ کہہ رہا تھا کہ اپنی نبوت و رسالت کے دعوے میں ہم جو دلیل پیش کر رہے ہیں تم اس کا جواب لے آؤ تو ہم اپنا دعویٰ وڈرا کر لیں، واپس لے لیں. لیکن کسی سے واپس نہیں ہوا، حالانکہ بہت ریڈیوس کیا پورے قرآن کو کرتے کرتے ایک آیت پہ بات اتر آئی، ایک سورے پہ بات اتر آئی. اب جو لوگ ظاہر ہے عربی زبان سے واقف ہیں، اس کے لٹریچر سے واقف ہیں، اور عربی زبان جن کے خون میں مادری زبان کی طرح سے پیدا ہوئی ہے، ان کے خون سے پیدا ہوئی ہے،
ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا اتنا بڑا چیلنج، اتنا بڑا دعویٰ جو براہ راست آباء و اجداد کو جھوٹا کہہ رہا تھا، ان کی عزت بچانے کے لیے فقط اتنا تھا کہ اس کا جواب لے آئیں، لیکن کسی سے جواب نہیں بن پڑا، سارا معاشرہ پریشان۔ یہ اس دور میں رسالت مآب اس دنیا میں آئے کہ جب تہذیب جو ہے انگڑائی لے چکی تھی، یونان اپنی تاریخ بنا چکا تھا، ہندوستان کا فلسفہ، ایران کا فلسفہ، رومن امپائر میں پارلیمنٹری سسٹم قائم ہو چکا تھا، یورپ جو ہے وہ بہت سی چیزوں میں آگے بڑھ چکا تھا۔ وہ کوئی ایسا دور نہیں تھا، بہت ایڈوانسڈ اسٹیج کے اوپر ایک تاریخ نے ایک ایسا انسان پیدا کر دیا کہ جس کی کتاب کا کوئی جواب نہیں لا پا رہا ہے۔ یہ بات اپنی جگہ کے اوپر سوچنے کی ہے، اس لیے کہ مکہ جو تھا، آپ جانتے ہیں کہ وہ ہائی وے آف ٹریڈ تھا، شاہراہ تھی کہ جو جاپان کے جو جتنے ٹریڈس مین تھے، پھر اس کے بعد چین سے، اور پھر انڈیا سے، اور پھر آگے بڑھتے بڑھتے عرب سے گزرتے ہوئے، مکے سے گزرتے ہوئے سیریا، اور سیریا سے روم تک چلے جاتے۔ تو یہ ہائی وے جو تھا کامرس کا، یہ ٹریڈ کا، آپ جانتے ہیں کہ جتنی نیشنلٹیز تھیں، چاہے جاپنیز ہوں، چائنیز ہوں، انڈینس ہوں، اور دوسرے ہوں، افریقنس ہوں، یہ سب جو تھے اپنے اپنے گویا لوکل جو پروڈکٹس ہوتے تھے ان کو بطور مال لے کے اور اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور جب یہ مکے سے گزرتے تھے تو مکے والے جو تھے وہ اس میں شامل ہو جاتے تھے، اور اس کے بعد روم تک جاتے تھے اور اپنے لوکل مال کو بیچتے تھے اور وہاں سے مال لاتے تھے، اور یہ سب صاحب چل رہا تھا۔ لیکن جس زمانے میں یہ رسول آیا، یہ ایک ایسا انسان آیا جو تنزیلی انسان تھا، ایک ایسی کتاب کو سامنے رکھا جو تنزیلی کتاب تھی، اور اس کا جب کوئی جواب نہیں لا پا رہے تھے تو سارے مکے میں سب سے زیادہ جس بات کا چرچا تھا وہ یہی تھا کہ ہم اس کی صداقت کے چیلنج کو کیسے ختم کریں۔ اور جب لوگوں نے دیکھا کہ مکہ تو آج بہت متفکر نظر آ رہا ہے، سب پریشان ہیں، تو پوچھا گیا کہ بھائی کیا بات ہے؟ تو کہا کہ ہم ایک انسان سے پریشان ہو گئے، وہ ہمارے آباء اجداد کے مذہب کو برا کہہ رہا ہے، ہمارے خداؤں کو برا کہہ رہا ہے، اور ہم اس کی کاٹ میں اس کو غلط ثابت کرنے میں بالکل ناکام ہوئے جا رہے ہیں، اس کی سچائی کا کوئی جواب نہیں ہمارے پاس۔ تو کہا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ہم کو اس سے ملا دو، ہم 2 منٹ میں اس کی سچائی اور صداقت کی پول کھول دیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے ملا دیا، بہت خوش ہوئے، ملایا۔ تو جب ملایا تھا تو اس وقت یہ کہہ کے ملایا تھا یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، تو اچھی بات ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہم جو مال لے کے چل رہے ہیں اس کاروان میں، اس کا ریٹ کیا ہوگا، بصرہ کی منڈی میں وہ بتا دیجئے، سیریا کی منڈی میں وہ بتا دیجئے، روم کی منڈی میں وہ بتا دیجئے۔ تو انہوں نے بتا دیا۔ انہوں نے پوچھا تھا ریشم کا ریٹ کیا ہوگا، اور عطر کا ریٹ کیا ہوگا، اور مصالحوں کا ریٹ کیا ہوگا، اون کا ریٹ کیا ہوگا، جو بھی چنانچہ ان لوگوں نے لکھ لیا۔ اب ظاہر ہے کہ چونکہ کسی بھی مارکیٹ میں کسی کماڈٹی کا ریٹ جو ہے اتنا فلکچویٹ کرتا ہے کہ کوئی انسان پن پوائنٹ نہیں کر سکتا کہ اس منڈی میں جب تم جاؤ گے تو اس کا ریٹ یہ ہوگا، اس منڈی میں تم جاؤ گے تو اس کا ریٹ یہ ہوگا۔ اس لیے کہ صبح و شام آج بھی کوئی پورے وثوق کے ساتھ پریڈکٹ نہیں کر سکتا کہ اس منڈی میں کسی کموڈٹی کا مال ریٹ کیا ہوگا۔ لہذا وہ خود تھے
کہ انسان ابھی اس کو تجربہ نہیں ہے، ابھی دنیا نہیں دیکھی اس نے، یہ کیا جانے کہ ریٹ کی دنیا میں بڑا فلکچویشن ہے، بڑا اتار چڑھاؤ ہے۔ نوٹ تو کر لیا، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ جس کماڈیٹی اور جس جنس اور جس مال کو لے کے جس منڈی میں بھی گئے، اس منڈی کا جو بھی ریٹ تھا اس کو جب نوٹ کیا، اور نوٹ کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد جب لوٹے اور اسی راستے سے لوٹے تو یہاں سے جب گئے تھے تو اس کا نام ان کو محمد بتایا گیا تھا، لیکن جب وہاں سے لوٹے تو سب خطاب کر رہے تھے ایھا الصادق، اے سچے۔ تو میں جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ دو قسم کے انسانوں کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا، کچھ اس دنیا میں تنزیلاً آتے ہیں اور کچھ دنیا میں آتے ہیں جاہل ہوتے ہیں، اور جاننے علم حاصل کرنے کے بعد مختلف سطح علم اور مبلغ علم کے اوپر فائز ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید ہی میں یہ بات ہے، اور دنیا کسی کتاب میں نہیں ہے، کہ دو قسم کے انسان ہیں اس دنیا میں۔ لہذا پہلے ہی اقرا، آپ پڑھیے، بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ، اپنے رب کے نام سے جس نے خلق کیا ہے، الَّذِي خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ عَلَقٍ، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اب یہ تذکرہ ہو رہا ہے، انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ پھر آگے آیت بڑھی کہ اقرا بربک الاکرم، اپنے رب اکرم کے نام سے آپ پڑھیے، الذی علم الانسان بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اب علم کا تذکرہ آیا، یعنی پہلے تخلیق کا تذکرہ آ گیا اور پھر اس کے بعد تعلیم کا تذکرہ آیا۔ لیکن ایک آیت میں اللہ نے آغاز ہی اسی حقیقت سے کیا کہ وہاں پہلے تعلیم کا تذکرہ کر دیا، بعد میں تخلیق کا تذکرہ کیا، اور وہ سب آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ جب اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ صیغہ استعمال، یہ ساخت ہوتی ہے لفظ کی رحمان، تو اس کے معنی یہ رحمت بہت طوفانی ہو گئی ہے، بہت جوش میں آ گئی ہے۔ جیسے اگر غصہ بہت زیادہ ہو، چھا جائے پر، تو قرآن میں غضب نہیں غضبان استعمال ہوتا ہے، یعنی طوفان ہے غصے کا، جیسا موسیٰ کے اوپر طاری ہو گیا تھا جب انہوں نے آ کے دیکھا اتنی محنت کے بعد، پھر بت پرست ہو گئی ہے، پھر گوسالہ پرست ہو گئی، تو غضبان کا لفظ استعمال۔ اسی طرح سے پیاس اگر بہت شدید ہو جائے تو اس کو آتش نہیں کہتے، عربی میں کیا کہتے ہیں؟ عطشان۔ اسی طرح سے جب رحمت جوش میں آتی ہے تو رحمان۔ ایک صلوات بھیج دے محمد۔ تو کیا ہوا کہ جب ہماری رحمت جوش میں آئی تو الرحمن علم القرآن، اب تعلیم کا تذکرہ اور علم کا تذکرہ پہلے آ گیا، خلق الانسان، تخلیق کا تذکرہ بعد میں آیا۔ تو اس کے معنی یہ کہ جب اللہ کی رحمت جوش میں آتی ہے تو وہ اس زمین کے اوپر تنزیلی انسانوں کو نازل کرتا ہے اور بھیجتا ہے، تاکہ وہ دنیا کو یہاں سے اٹھا کے اس دائمی کائنات میں لے جائیں کہ جہاں لے جانے کے لیے ان کو بھیجے ہی گیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد آمین۔ لیکن پورے قرآن کریم میں لفظ اکرم بس اور بس اور بس ایک بار استعمال ہوا، ہمیشہ کریم استعمال ہوا، لیکن ایک بار قرآن کریم میں لفظ اکرم سپرلیٹی ڈگری میں صیغہ تفضیل میں اکرم کے معنی کرم کی انتہا پر، اور وہ کب استعمال کیا؟ جب علم کا نام لیا۔ اقرا بربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ اس کے معنی علم وہ حقیقت ہے،
علم وہ نور ہے کہ جس سے بڑا کرم اللہ کا کوئی نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو علم کے مدارج پر فائز کرتا رہتا ہے۔ ایک صلوات بھیجیں۔ تو اگر یہ اپنی جگہ پر حقیقت ہے تو انسان کو سیریس ہو جانا چاہیے، ٹھیک ہے، کہ وہ انسان ہمارے علم سے اسکیپ نہ کر جائیں، ہم ان سے محروم نہ ہو جائیں۔ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ 3 اسٹیجز ہوتے ہیں کہ جب انسان کا علم جو ہوتا ہے وہ اپنے کو ظاہر کرتا ہے۔ پہلے اسٹیج میں انسان علم کو اسیمیلیٹ کرتا ہے، اپنی شخصیت میں، اپنی پرسنالٹی میں سوکھتا ہے، جذب کرتا ہے، ابزارو کرتا ہے، اسیمیلیٹ کرتا ہے۔ اور پہلے تو ہے وہ سیکھتا ہے، پھر اسیمیلیٹ کرتا ہے۔ تیسرے اسٹیج پر جانے کے بعد اس کا علم جو ہوتا ہے کبھی تحریر میں، کبھی تقریر میں، کبھی کسی اور شکل میں وہ ظاہر ہوتا ہے۔ ساری دنیا اس پر کوئی اختلاف نہیں ہے کہ بھائی کچھ دن تک انسان جو ہے پڑھتا ہے، پڑھنے کے بعد بہت سا علم جو ہوتا ہے وہ اس کی شخصیت کا جز بن جاتا ہے، اس کو اسیمیلیٹ کر لیتا ہے، اور پھر اس کے بعد تیسری اسٹیج میں جا کے اس علم کو ظاہر کرتا ہے۔ لیکن اگر فقط 3 دن کا کوئی انسان ہو، اس دنیا میں آئے ہوئے فقط تیسرا دن ہو، اور تیسرے دن میں حکمت کی باتیں اس سے ظاہر ہونے لگیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ ابھی فقط 3 دن ہے ایک بچے کو اس دنیا میں آئے ہوئے، ایک ہٹ دھرم قوم اس کی ماں کی عفت کے اوپر انگلی اٹھا رہی ہے کہ بچہ کیسے ہو گیا جبکہ تمہارا کوئی شوہر نہیں ہے، اب ماں کہاں سے اپنی عفت کا گواہ لائے؟ ہاں، تو اللہ کا حکم ہے تم اپنی زبان سے کچھ مت کہنا اپنے بارے میں، اشارہ کر کے کہنا کہ آج میں صوم یعنی روزہ ہوں، چپ رہنے کا روزہ ہوں، میں اپنی زبان سے کچھ نہیں بول سکتا۔ بار بار اسی بچے کی طرف جس کی بنیاد پر الزام دیا جا رہا تھا، فقط 3 دن کا بچہ ہے، اور ان لوگوں نے تو سمجھا کہ یہ اشارہ کر رہی کہ اس سے پوچھ لو، اس سے پوچھ لو، اس کی طرف مائل ہو، تو ان لوگوں نے کیف اکلم من فی المہد صبیہ، بجائے اس کے کہ بچی کی عاجزی کا اعلان کرتا کہ یہ بچہ ہم سے کیسے بات کرے گا، خود لوگوں نے کہا کہ ہم کیسے اس بچے سے بات کریں۔ تو جب بچے نے پڑھے لکھے لوگوں سے عاجزی کا اقرار لے لیا تو اسی گہوارے میں بولنے لگا، انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ۔ ایک صلوات بھیج دیں۔ تو یہ کون انسان ہے؟ یہ یہاں پیدا ہو کے نہیں عالم ہو کے پیدا ہوا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک اور 3 دن کا بچہ ہے، فقط 3 ہی دن کا ہے، وہ بھی اس لیے کہ پہلے دن وہ ایک اس مکان میں جیسے دعوت دے کے بلا لیا گیا ہو، اور جب داخل ہوتا ہے تو نیا دروازہ بند ہو جاتا ہے، 3 دن گزر جاتے ہیں، اب رسول جاتے ہیں، پھر دروازہ کھلتا ہے، پھر اس میں داخلہ ہوتا ہے، آنکھ بند ہے بچے کی۔ جیسے ہی ماں نے اپنی پریشانی کا اعلان کیا، کہا مجھے میری آغوش میں دے، جیسے ہی اس آغوش میں آئے ویسے آنکھیں کھول کے پہلی نظر ڈالی چہرے رسالت کے اوپر۔ اب ظاہر ہے کہ جو عین اللہ ہو وہ محبوب کو اپنے نہ دیکھے گی تو اور کس کو دیکھے گی؟ صلوات بھیجیں۔ قسمت سے ایسا انسان مل گیا کہ سینے میں جو علم تھا مچلنے لگا کہ محمد کو تو ایسا کوئی انسان نہیں ملا کہ وہ اس کے علم کی تصدیق کرے، مگر یہ ہماری قسمت ہے کہ ہم شہر علم کی آغوش میں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ مچل کے ایک بار بچے نے بولا، یہ بھی 3 دن کا بچہ ہے، کہہ رہا یا اللہ کے رسول کچھ پڑھیں، تو رسول نے اجازت دے دی
کیا پڑھیں؟ کہا کہ جتنی تنزیلی کتابیں سب پڑھ سکتے ہو. اور جب پڑھنا شروع کیا تو اب رسول سے زیادہ معتبر سند دینے والا کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ تم نے توریت ویسی پڑھی جیسے موسیٰ نے بھی نہیں پڑھی. تم نے انجیل ویسی پڑھی جیسے عیسیٰ نے بھی نہیں پڑھی. تم نے زبور ویسی پڑھی جیسے داؤد نے بھی نہیں پڑھی. اور تم نے 10 برس کے بعد جو کتاب نازل ہوگی اس کو ویسے ہی پڑھا جیسے ہم پڑھتے ہیں. لیکن یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ بھلا توریت موسیٰ سے بہتر پڑھی جا سکتی. ہماری یہ بات سمجھ میں نہیں آئی انجیل عیسیٰ سے بہتر پڑھی جا سکتی، زبور داؤد سے بہتر پڑھی جا سکتی. لیکن ذرا سا غور کرنے کے بعد سمجھ میں آ گئی، اور وہ یہ ہے کہ کلام اگر متکلم کی زبان سے ظاہر ہو، اگر خود جس کا کلام ہے وہی پیش کرے تو اس کی شان بہت ہوتی. اس میں کوئی شک نہیں موسیٰ نے بہت خوب پڑھا ہوگا، مگر کیا کرے موسیٰ کہ ان کی زبان لسان اللہ نہیں ہے. لیکن جب اس بچے نے پڑھا تو جس کا کلام تھا اسی کی زبان سے پڑھ کے بتا دیا. ایک صلوات بھیج دے محمد وعلیہ. تو یہ کوئی داستان نہیں، ہماری زندگی سے اس کا بہت ویسا تعلق ہے. ایسے انسانوں کو دریافت کریں، اس پہ سوال کریں، شک کریں، شبہ کریں، سوال پہ سوال کریں، یہاں تک کہ یقین آ جائے کہ یہ وہ کچھ افراد ہیں جو اس دنیا میں بھیجے گئے، جو اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے تھے. اور پھر اس کے بعد جب یقین، اس لیے کہ یہ جتنے تھے ان لوگوں نے ہماری تھنکنگ میں، ہماری فکر میں جو ویلیو سسٹم ڈیولپ ہوتا ہے، توجہ چاہتا ہوں اس میں. اگر یہ نہ آتے یا ان کو کوئی اگنور کر دے، ہوا کریں گے، داستان سمجھے، ان کا استہزاء کرے، ان کو دیوانہ سمجھے، جو کچھ بھی کہیں، ان کو نہ مانے، ان پہ یقین نہ کرے. تو اس کے بعد ہماری زندگی میں بہرحال کوئی نہ کوئی ویلیو سسٹم تو ڈیولپ کرے گا نا. تو جب بھی آپ غور کریں گے تو اگر ان کو الگ کر دیا جائے تو ان کو الگ کر کے کہ جو تنزیلی انسان اس دنیا میں آئے ان کو الگ کر کے جب ہم اپنا ویلیو سسٹم بناتے ہیں تو ہمیشہ حیات دنیا کی ویلیو زیادہ ہو جاتی ہے اور اس کے مقابلے میں موت کی ویلیو بہت. جب ان کو ہٹا کے ہم اپنا ویلیو سسٹم بناتے ہیں تو باڈی اور جسم کی ویلیو بہت زیادہ ہو جاتی ہے اور روح کی کوئی ویلیو نہیں ہو. جب ان کو ہٹا کے ہم اپنا ویلیو سسٹم بناتے ہیں، اپنا نظام اقدار بناتے ہیں، یہی خدا نے کہا ما قدر اللہ حق قدر ہے، جو حق تھا اللہ کی قدردانی کا، یعنی وہ قدریں، وہ ویلیوز کہ جو ان کو شامل کر کے انسان بناتا، وہ بڑی ویلیوز ہوتی ہیں. لیکن جب ان کو ہٹا کے ہم نے اپنا نظام اقدار بنایا، اپنا ویلیو سسٹم بنایا، تو اس میں حیات دنیا کی ویلیو بہت بڑھ گئی موت کے مقابلے میں. دنیا کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی آخرت کے مقابلے میں. جسم کی بہت زیادہ ویلیو بڑھ گئی روح کے مقابلے میں. یہی ہوا عام طور سے. آپ دیکھیں اس دنیا کی ویلیو آخرت کے مقابلے میں کتنی زیادہ بڑھ گئی. یہیں کا گلیمر، یہیں کا انٹرٹینمنٹ، یہیں کی شہرت، یہیں کی عزت، یہیں کا عہدہ، یہیں کا منصب. ہاں بھئی یہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹیو نہیں ہے، اس کے مقابلے میں نہیں، تو ہمارے اندر اسی کی ویلیو زیادہ ہو جائے گی. اسی طرح سے باڈی کی ویلیو بہت، جسم کی ویلیو بہت زیادہ بڑھ گئی. کاسمیٹکس اس کے لیے، اور جمناسٹک اس کے لیے، اور لباس اس کے لیے، اور کیا کیا چیزیں سب جسم کے لیے، اور غذا اس کے لیے. مگر روح کا کوئی خیال نہیں کہ روح بھی
وہ ہے کہ جس پر یہ باڈی منحصر ہے، نہیں ہے سیریس انسان اپنی روح کے بارے میں۔ اسی طرح سے زندگی اور موت کا، یہ زندگی بس ہمیں چاہیے، اور اس کے مقابلے میں جہاں موت کا نام آیا، ہاں تو نحوست، موت ایک منحوس تصور ہے اس حیات کے مقابلے میں، اس کا نام مت لو۔ اور اگر انبیاء کو ہم نے سیریسلی لیا ہوتا تو موت کی ویلیو بہت زیادہ تھی حیات کے مقابلے میں، حیات دنیا کے مقابلے میں روح کی بہت زیادہ ویلیو تھی اس کے مقابلے میں، جسم کے مقابلے میں، اور آخرت کی بڑی ویلیو تھی اس دنیا کے مقابلے میں۔ توجہ کر رہے ہیں آپ سے، بس ذرا سا روشنی ڈال۔ پروردگار عالم نے کہا کہ ہم نے کروڑہ اربوں مخلوقات پیدا کی ہیں، مگر تمہارا امتحان ہم فقط 2 مخلوق سے لے لیں گے، اور اسی سے یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ تم واقعی اسمارٹ ہو، انٹیلیجنٹ ہو، عقل مند ہو، ہوشیار ہو، یا فقط خوش فہمی تمہیں کہ تم بڑے فقط 2 باتیں رکھیں گے، اور اسی میں یہ بات ظاہر ہو جائے گی کہ تمہارا اسٹیٹس عقل کے اعتبار سے کیا ہے۔ اس نے کھل کے اعلان کر دیا کہ اگر تم گننا چاہو کہ ہم نے کتنی مخلوقات پیدا کی ہیں تو نہ سمندر کی گہرائیوں میں گن سکتے ہو مچھلیوں کی تعداد، نہ فضاؤں میں انسیکٹس کو تم ہمیشہ وہ کر سکتے ہو، نہیں گن سکتے تم سے۔ لیکن ان تمام اربوں مخلوقات میں سے فقط 2 مخلوق، ایک مخلوق کا نام ہے موت اور ایک مخلوق کا نام ہے حیات۔ ارشاد ہوا هو الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے بس 2 مخلوق تمہارے سامنے رکھی ہیں، موت اور حیات، اور اسی میں آزما لے گا، اسی میں ٹیسٹ کر لے گا، اسی میں تمہارا امتحان لے لے گا۔ ایکم، کہ تم میں سے کون ہے احسن عملا، جو فکر و عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ احسن ہے۔ اور یہ ظاہر ہے کہ ہمارا امتحان لیا جا رہا ہے، اس دنیا میں ہم اتارے ہی گئے ہیں۔ اس دنیا کو ایک ایگزامینیشن ہال کی طرح رکھا گیا، جیسے ایگزامینیشن ہال میں 3 گھنٹے لگتے ہوں یا آپ کے جتنے گھنٹے لگتے ہوں، پانی کا بھی انتظام ہے، ہوا کا بھی انتظام ہے، سارے انتظام ہے کہ کوئی خلل نہ پڑنے پائے۔ ویسے ہم نے اس دنیا میں اتارا، اور اتارنے کے بعد جو وقت ضروری ہے کہ اتنی دیر میں ہم تمہارا امتحان لے لیں، بس میں ہم نے کمپلسری 2 سوال رکھے تمہارے امتحان کے پرچے میں۔ ایک سمپل سا سوال ہے کہ بتاؤ، اتنا تجربہ ہے تمہیں زندگی کا، لوگوں پیدا ہوا دیکھتے ہو، مرتے ہوئے دیکھتے ہو، جتنا بھی تجربہ ہو سب کو نچوڑ کے تم امتحان کی کاپی میں بس یہ لکھ دو کہ واٹ از لائف، زندگی کیا ہے، واٹ از ڈیتھ۔ بتاؤ کہ تمہارے علم میں موت کی ماہیت، موت کی حقیقت کیا ہے اور حیات کی حقیقت کیا ہے۔ اور یہ ہر انسان کے لیے، آپ بھی اپنے سامنے رکھیں، ہم بھی اپنے سامنے، ہم نے کیا سوچا ہے، ہمارا کنسپٹ کیا ہے موت کے بارے میں، ہمارا تصور کیا ہے حیات کے بارے میں، کیا ہے حیات ہماری نظر، کیا ہے موت ہماری نظر۔ تو آپ بڑے بڑے پڑھے لکھوں لوگوں سے پوچھئے کہ جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ حیات کیا ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ حیات اصل میں ایک لطیف توانائی کا نام ہے۔ لطیف کے معنی آپ جانتے ہیں کہ جو محسوسات میں نہ آئے اس کو لطیف کہا جاتا ہے۔ کوئی ایبسٹریکٹ چیز ہے، کوئی سٹل چیز ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو آنکھوں سے دیکھی نہیں جا سکتی، چھوئی نہیں جا سکتی، سونگھی نہیں جا سکتی، تو کوئی ایسی انرجی ہے، کوئی ایسی توانائی ہے جو بہت ایبسٹریکٹ ہے، بہت لطیف ہے۔ جب وہ جسم سے آ کے ملتی ہے تو سارا نظام جسم حرکت میں آ جاتا ہے،
یہی تعریف حیات کی ملتی ہے تمام، کہ غیر معمولی کوئی لطیف انرجی ہے کہ جو کسی پوائنٹ آف ٹائم پر آ کے جسم سے مل جاتی ہے تو سارا جسم حرکت میں آ جاتا ہے، آنکھیں دیکھنے لگتی ہیں، ہاتھ جنبش کرنے لگتے ہیں، پیر حرکت کرنے لگتے ہیں، دل دھڑکنے لگتا ہے، کان سننے لگتا ہے، اور اس پر ظاہر ہے کہ کوئی اختلاف بھی نہیں، سب جانتے ہیں کہ قرآن مجید نے انسان کی جینیسس میں یا انسان کی تخلیق میں جو آیتیں کی ہیں وہ اتنی زیادہ سائنٹیفک ہیں کہ لوگوں نے کہا کہ کیا محمد نے کے زمانے میں کوئی ایسا مائکروسکوپ بھی تھا کہ جو شکم مادر کے اوپر لگا کے پورے پروسیس کو دیکھ لیا جائے؟ آپ خود بھی جینی اس کو پڑھیے گا جی تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح سے مٹی سے اسپرم اور اسپرم سے پھر علقہ، پھر مضغہ، پھر اس کے بعد عظام، اور پھر اس کے بعد کسون لحمہ، یہاں تک اسٹیج میں نے چوتھے مہینے میں کوئی غیر معمولی انرجی آئی، کوئی لطیف توانائی آئی، اور ایسا جسم سے وابستہ ہوئی یا داخل ہوئی جو بھی ہو کہ دل دھڑکنے لگا، آنکھیں دیکھنے لگیں، ہاتھ پیر ہلنے لگے، پورا بدن گرو کرنے لگا، بڑھنے زندگی کے سارے آثار جو ہیں وہ جمع ہو گئے اس میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک دن وہ آیا کہ یہی انسان جو ایک چھوٹی سی دنیا میں شکم مادر میں کہ جو اپنی عمر گزار رہا تھا، وہ ایک وقت اس عالم ظہور میں آ گیا، اور ایسا ظہور میں آیا کہ پروردگار عالم نے خود اپنی پیٹھ تھے، فتبارک اللہ احسن الخالقین، قابل مبارکباد ہے وہ ذات کہ جو خلق کرنے والوں میں سب سے زیادہ اچھا ہے۔ تو اس میں کوئی اختلاف نہیں، لیکن جب یہ پوچھا جاتا ہے کہ زندگی کب سے شروع ہوئی، ٹھیک ہے ایک چیز آ کے ملی اور اس نے پورے نظام کو ایکٹیویٹ کر دیا، تو یہ زندگی کا آغاز، زندگی کی شروعات کب سے ہوئی؟ تو ساری دنیا یہی کہتی ہے کہ زندگی شروع ہوتی ہے شکم مادر سے اور ختم ہو جاتی ہے شکم گیتی پر، گیتی مانے زمین، یا گہوارے اور کریڈل سے شروع ہوتی ہے اور جنازے یا فینرل پہ ختم ہو جاتی ہے، مہد سے شروع ہوتی ہے اور لحد پہ ختم ہو جاتی ہے۔ اگر یہ جواب لکھ دیں ہم اپنی کاپی میں اس سوال کے جواب میں کہ بتاؤ تمہاری نظر میں حیات کیا ہے، ہم یہ لکھ دیں کہ حیات ایک توانائی کا نام ہے، یہ ٹھیک ہے، اور پھر یہ لکھ دیں کہ یہ شروع ہوتی ہے ماں کے شکم سے اور ختم ہو جاتی ہے زمین کے شکم میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یہ سوال، یہ جواب صحیح ہوگا؟ یہی مقام ہے انسان کو سوچنے کا، اس لیے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ موت و حیات کے بارے میں ہم تمہارا امتحان لے کے اور فیصلہ کر لیں گے تمہیں فکر کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے احسن کون ہے۔ یہ بنیادی سوال پہلے حل کر کے دکھاؤ، دیکھو اپنی کتاب، اپنی کاپی میں کیا لکھ دیا۔ تو اگر ہم نے بھی یہی لکھ دیا کہ جو ماں کے شکم سے شروع ہوتی وہ زندگی ہے اور زمین کے شکم میں جا کے ختم ہو جاتی ہے، یا گہوارے سے شروع ہوتی ہے اور جنازے پہ ختم ہو جاتی ہے، تو یہ سوال، یہ جواب وہ ہے کہ جو ایبسلیوٹلی رانگ ہے، مطلقاً غلط ہے، اور سوائے اس کے کہ اس آدھے غلط جواب کی وجہ سے آدھا وہ سوال بھی، جواب بھی جو صحیح تھا وہ بھی کاٹ دیا جائے، زیرو دیا جائے، تو کوئی بعید نہیں ہے۔ اس پہ سوچئے گا، دیکھیے، اس لیے کہ اسلام نے انسان کو وہ تدبر کی بہت بڑی دعوت دی ہے، قدم قدم پہ تدبر کی دعوت دی ہے۔ باپ کی بات نہ مانو، ماں کی بات نہ مانو، جب عقیدے کی بات آ جائے اپنے تدبر سے فیصلہ کرو۔ تو ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ جو ماں کے شکم سے شروع ہوتی ہے، آیا وہ زندگی ہوتی ہے؟ اور یہی وہ ہے کہ قرآن مجید کی سب سے بڑا کنٹریبیوشن جو ہے وہ یہی ہے
کہ نہیں، جو چیز ماں کے شکم سے شروع ہوتی ہے وہ زندگی نہیں ہوتی، وہ موت ہوتی ہے۔ توجہ چاہ رہا ہوں سے، جب دل کی پہلی دھڑکن انسان کو نصیب ہوتی ہے تو اس وقت انسان کی عمر میکسیمم ہوتی ہے۔ پھر جیسے جیسے دھڑکن بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے عمر گھٹتی جاتی ہے۔ سب سے بڑی عمر اسی وقت ہوتی ہے جس دن پہلی دھڑکن ہوتی ہے۔ اس کے بعد برابر انسان کی زندگی کم ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور یہی وہ امتحان ہے جس امتحان میں اکثریت انسانوں کی ناکام ہو گئی ہے۔ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ اس دن سے موت شروع ہوئی ہے، زندگی نہیں شروع ہوئی ہے، اور شکم مادر سے باہر آنے کے بعد بھی ہم برابر مر رہے ہیں، ہماری عمر برابر کم ہو رہی ہے، اس لیے اس زندگی کے ساتھ ایج لگا دی گئی۔ ایج لگا دینے کے معنی ہی یہ ہیں کہ یہ برابر کم ہو رہی ہے، گھٹ رہی ہے، اور عام طور سے اس کی طرف نظر نہیں جاتی، لیکن پوری دنیا کے اسکرپچرز میں فقط قرآن مجید ایسا ہے کہ جس نے اس زندگی کو موت سے تعبیر کیا ہے۔ ورنہ جو اتنا لٹریچر کے اعتبار سے اتنا پرفیکٹ ہو قرآن کہ عرب جو ہے اس کے سامنے جھک گئے ہوں، اور بڑا ہر ادب نے ترقی کیا ہے، عربی ادب نے ترقی کیا ہے، آج تک قرآن کی ادبیت، فصاحت، بلاغت پر سب کا ایمان ہے، چاہے کلام الہی ہونے پر ایمان ہو یا نہ ہو۔ بھلے اتنی معمولی سی بات کہ اگر موت اور حیات ایک ساتھ رکھ دیا جائے تو آپ بتائیے کہ دنیا کا کون سا ادب ہے کہ جو موت کو پہلے رکھے اور حیات کو بعد میں رکھے؟ ہمیشہ انسان جو ہے حیات و موت میں حیات کو پہلے رکھے گا، اس کے بعد موت کو۔ یہ فقط تنہا قرآن مجید ہے کہ جس نے پہلے موت کو رکھ دے، اس پوری زندگی کو گویا موت سے تعبیر کر دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب پوچھو کہ موت کیا ہے تو ہر آدمی کہتا ہے کہ وہی انرجی جب نکل جاتی ہے تو پھر سارا نظام جسم جو ہوتا ہے معطل ہو جاتا ہے، سسپینڈ ہو جاتا ہے۔ آنکھیں رہتی ہیں مگر دیکھ نہیں پاتی، ہاتھ رہتے ہیں اس میں جنبش نہیں ہو پاتی، پیروں میں حرکت نہیں ہو پاتی، دل کو بھی کنٹرول کرتا ہے برین۔ اس واسطے جب برین پہ موت کا دھکا لگتا ہے تو دل کی دھڑکن بھی رک جاتی ہے۔ غور مارے تو یہیں پہ ذرا سا روک کہنا چاہتے ہیں کہ موت کو قرآن مجید نے موت کو حیات سے تعبیر کیا۔ پہلے موت آیا، خلق الموت والحیات، اس کے معنی کہ جسے ہم موت کہتے ہیں وہ لمحہ ہوتا ہے جہاں موت کا تسلسل جو چلا آ رہا تھا، موت کی لہر جو پوری زندگی تھی جس پر ہمیں زندگی کا دھوکہ ہو رہا تھا، وہ تسلسل موت ختم ہو جاتا ہے اور زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ ایک سلوات بھیجنا ہوں۔ اس دن سے حیات کا آغاز ہو جاتا ہے۔ یہ وہ جسے کہتے ہیں کہ لطیف ترین معرضہ امتحان ہے جس میں اکثریت جو ہے وہ ناکام ہو گئی، ورنہ ہم اس زندگی کی ماہیت کو سمجھ جاتے کہ جس پہ ہم جان دیے ہوئے ہیں اس کی ماہیت موت ہے، اس کی ایسنس موت ہے، تو کبھی اس حیات دنیا سے ہمیں دلچسپی نہ ہوتی۔ اور ہم جان جاتے کہ موت کے لمحے میں لمحہ حیات کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں کبھی آخرت کی حیات سے کوئی فرار اور وحشت نہیں ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ پروردگار عالم نے پورے قرآن کریم میں اس حیات کو کبھی حیات کہنے کی وہ گوارا نہیں، حیات کہنا گوارا نہیں کیا۔ آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، کہیں کسی آیت میں اس کو حیات کہا ہو اللہ نے تو وہ دکھا دیجئے۔ جب بھی کہا ہمیشہ ایک لفظ کی اضافت کے ساتھ، حیات الدنیا، حیات الدنیا، حیات الدنیا، کبھی خالی حیات نہیں کہا قرآن۔ جب کہا تو حیات دنیا کہا۔
اور دنیا کے معنی آپ جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ عربی میں دو لفظ ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ اور ایک ادنا۔ اعلیٰ کے معنی سب سے بلند، اور ادنا کے معنی سب سے قریب بھی ہوتے ہیں اور سب سے پست۔ جب اس کا فیمنن جنڈر بناتے ہیں، جب اس کی تانیث کرتے ہیں، مؤنث بناتے ہیں، تو اعلیٰ سے بنتا ہے اولیاء اور ادنا سے بنتا ہے دنیا۔ اس کے معنی وہ لائف، وہ حیات کہ جو پسترین سطح پہ دی گئی ہے، اسی کو حیات الدنیا کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن مجید نے ہم سے پوچھا ارضیتم بالحیات الدنیا، اس پسترین زندگی سے، اس حیات دنیا سے تم راضی ہو گئے؟ یہیں کی متاع مل جائے، یہیں کی عافیت مل جائے، یہیں کی لذت مل جائے، یہیں کی شہوت مل جائے، یہیں کی عزت مل جائے، یہیں کا عہدہ مل جائے تو تم راضی ہو جاؤ؟ یہ پوری متاع، پوری پونجی اس دنیا کی، اسی کے بعد اسی آیت میں لکھا ہے ارضیتم بالحیات الدنیا، تم اس سے راضی ہو گئے۔ وَمَلْ حیات الدنیا، کیا ہے متاع حیات دنیا؟ کیا ہے یہ پورا کیپٹل، یہ ٹوٹل کیپٹل اس دنیا، حیات دنیا کا؟ فی الآخرت عند اللہ قلیل، اگر آخرت کی کیپٹل اور متاع کے سامنے یہ متاع دنیا رکھ دی جائے تو انتہائی ہیج اور قلیل ثابت ہو جائے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد۔ بس عزیزو، آپ یہ دیکھیے کہ جتنے پروفٹس آئے، جتنے انبیاء آئے، جتنے مرسلین آئے، جتنے پیغمبر آئے، ان پر کیوں پتھر برسائے جا رہے ہیں؟ ان کے راستے میں کیوں کانٹے بچھائے جا رہے ہیں؟ کیوں ان کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے؟ کیوں ان کو شہر بدر کیا جا رہا ہے؟ کتنے مصائب سے گزری ہے نبوت، بس فقط ان کے کرم میں کبھی کوئی کمی نہیں تھی، ان کے علم میں کبھی کوئی کمی نہیں تھی، ان کے اخلاق میں کبھی کوئی کمی نہیں تھی، ان کی صداقت میں کبھی کوئی کمی نہیں تھی۔ بس ایک بات جو تھی وہ حلق کے نیچے نہیں اتر رہی تھی کہ وہ بار بار اس دنیا میں آ کے آخرت پر زور دیتے تھے۔ یہی ان کا سب سے بڑا جرم کہیے، قصور کہیے، جو کچھ بھی کہیے، جس کا بدلہ دنیا لے رہی تھی۔ یہ ہم کو دنیا کی لذتوں سے محروم کرنے کے لیے آیا ہے، ایک گمنام آخرت کی طرف دعوت دے رہا ہے، ایک حقیقت سے ہم کو محروم کر کے ایک افسانے کی طرف جوڑ رہا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ وہ ہمیشہ انسانوں کے مظالم کی عزت پہ رہے، انسانوں کے مظالم کا شکار رہے۔ اور یہی وجہ تھی کہ جناب ابراہیم نے اللہ کے سامنے اس کا باقاعدہ مقدمہ رکھا، پالنے والے ہم انبیاء کے لیے سب سے بڑا مسئلہ، سب سے بڑا پرابلم امت کی ہدایت میں یہی عقیدہ آخرت ہے، اس لیے کہ وہ دکھائی نہیں دے رہی ہے، ابھی پردہ پڑا ہوا ہے، اور انسانوں کو نبی پہ اعتبار نہیں، اپنی آنکھوں پر اعتبار ہے۔ ہم پردہ اٹھا نہیں سکتے، کوئی آدمی اس پار جا نہیں سکتا، وہاں سے کسی کو بھیجتا نہیں، پروردگار کے رپورٹ دے آ کے کہ ہاں ہم نے آخرت دیکھ لیا، جنت دیکھ لیا، دوزخ دیکھ لیا۔ تو ایسا کر پالنے والے کہ جب ہم امت سے کہیں ابھی موت کے بعد تمہیں ایک اور حیات ملے گی، موت کے بعد تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے، تو کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں۔ سارے قرآن مجید میں جگہ جگہ کے اوپر امتوں سے اعتراض اسی بات کے اوپر کہ جب ہم مر جائیں گے، گل جائیں گے، سڑ جائیں گے، لوہا ہو جائیں گے، دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ذالک رجم بعید، رجت مانے پھر پلٹنا، پھر حیات کی طرف پلٹنا امپاسبل، بعید ہے، نہیں ہو سکتا۔ کبھی کسی نے کہا کہ اچھا اگر یہ بات صحیح ہے تو ہمارے پردادا کو دکھا دو لا کے۔ کتنے سوالات امت نے کیے اسی حیات بعد ممات پر، اسی آخرت کے اوپر۔ تو جناب ابراہیم نے کہا کہ پالنے والے اب تو ایسا کر کہ رب آرینی کیف تحیی، پالنے والے ہمیں دکھا دے، کیفا وہ کیفیت، وہ پروسیس
کہ تو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے، ہمارے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دے، ہم دیکھ لیں کہ مردے کو کیسے تو زندہ کرتا ہے، تو ہم جا کے اپنی امت سے کہہ دیں کہ ہم دیکھ کے آئے ہیں اس طرح سے زندہ کرتا ہے، لہذا تم یقین کر لو۔ اب آپ قرآن اٹھا کے پڑھیے، جیسے ہی ابراہیم نے کہا ارینی، مجھے دکھا دے، کیف تحیی الموتی، موت کو تو حیات کیسے دیتا ہے، ویسے ادھر سے جواب کیا آیا، اولم تؤمن، ابراہیم کیا تم مومن نہیں ہو؟ کہاں شیخ الانبیاء ہیں، جتنے ورلڈ کے بڑے ریلیجن سب کے فور فادر، یہودیت کے جد امجد ابراہیم، عیسائیت کے جد امجد ابراہیم، اسلام کے جد امجد ابراہیم، بزرگ ترین انبیاء میں سے ابراہیم شیخ الانبیاء، اور خدا کہہ رہا ہے کیا تم مومن بھی نہیں ہو؟ بڑی بات ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ پروردگار عالم نے آخرت کے موضوع کو، آخرت کے ایشو کو، آخرت کے سبجیکٹ کو ایمان کا سبجیکٹ بنانا چاہا ہے، مشاہدے اور آبزرویشن کا سبجیکٹ نہیں بنانا چاہا۔ ایمان ہو تو ہو، نہیں تو کوئی بات نہیں۔ سبجیکٹ ٹو ویزیبلٹی نہیں ہے، جیسے خدا نہیں ہے تھوڑے دن کے لیے، بعد میں کبھی ہوگا، اس کی عدالت دیکھی جائے گی، ویسے ہی اس دنیا میں جب تک انسان ہے آخرت کو ہم دکھائیں گے نہیں، اس لیے کہ اگر دیکھ کے مانو گے تو آنکھوں پر ایمان ہوگا، رسول پر ایمان نہیں ہوگا، نبی پر ایمان نہیں ہوگا۔ اولم تؤمن، کیا ابراہیم تم ایمان نہیں؟ کہا پالنے والے ہمیں 100% ایمان ہے، لیکن ایمان سے ایک درجہ بڑا ایک ہوتا ہے اطمینان کا۔ ایمان تو ہے مگر اس درجے پہ ہم فائز ہونا چاہتے ہیں جو درجے اطمینان ہو، ہاں اطمینان ہو۔ تو ابراہیم سے کہا گیا کہ تم ہم سے کہہ رہے ہو کہ ہم تمہیں دکھا دیں، اب ہم تم سے کہہ رہے ہیں کہ تم دکھاؤ، کچھ کام اپنے ہاتھ سے کرو، کچھ کام اپنے زبان سے کرو۔ اب وہ سب آپ کو معلوم ہے، اس کو تفصیل میں نہیں جانا ہے، کہا 4 طائر لے لو، ان کو مانوس کرو، پھر ذبح کرو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کرو، پھر قیمہ کرو، پھر قیمے کو اور زیادہ قیمہ کرو، اور پھر سب کو مخلوط کر دو۔ مخلوط کرنے کے بعد ایک کام یہ کرو کہ اسے ایک پہاڑی پر جا کے منتشر کر دو، اتنا اس کو منتشر کر دو، اسکیٹرڈ کر دو کہ علم میں بھی نہ آ سکے کس طائر کا کون سا ذرہ، کس چڑیے کا کون سا ذرہ کہاں چلا گیا۔ جب اتنا تم کر لو تو اب ایک کام اپنی زبان سے کرو، اتنا کام ہاتھ سے، ہاں پکارو۔ تم پکارو گے تو نبی کی دعوت ہے، ایک نبی کی دعوت پر جو ذرہ جہاں سے الگ ہوا ہے پلٹ کے وہیں پہ آ کے واپس ہو جائے گا، اور جب طائر مسلم ہو جائے گا تو وہ فضا میں اڑ جائے گا۔ اس لیے کہ ہر ذرہ مسلمان، ہر ذرہ مسلم ہے، یعنی دنیا کے مادی ذرات بھی، گوشت کے ذرات بھی نبی کو پہچانتے ہیں اور نبی کی دعوت کو پہچانتے ہیں۔ غور مارے، یہ طائر کے ذرات تھے جو دعوت نبی کے اوپر پہاڑی سے اتر کے چلے آئے، وہ مسلمان کیسے تھے کہ نبی پکارتا رہا اور زمین سے پہاڑی کی طرف بھاگتے رہے۔ ایک صلوات بھیج دو محمد اللہ۔ بس یہی انکار امت کا جو ہے اور انبیاء کا بار بار اسی آخرت کی طرف دعوت دینا، اس حیات ابدی کی طرف دعوت دینا، اسی جنت کی طرف دعوت دینا، یہ جو تھا بڑھتے بڑھتے جب اپنے کلائمیکس پر پہنچا تاریخ اسلام میں، تو اسی کلائمیکس کا دوسرا نام کربلا ہے۔ اس لیے کربلا میں اور کچھ نہیں تھا، یہی تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے کہ جو نقد دنیا کی دولت کو بعنوان ملوکیت سب کچھ سمجھتے تھے، اور اس کے مقابلے میں ایک حسین تھے جو اسے کچھ نہیں سمجھتے تھے۔
مگر امام حسین کا ساتھ دینے والوں کا کمال ہے کہ جتنا حسین زور دے رہے تھے کہ تم اس دنیا کے نقد سے، اس کے کیش سے فائدہ اٹھا لو، یہ تمہارے سامنے ہے، بالکل کیش ہے، نگاہوں کے سامنے ہے، یہیں کا حسن، یہیں کا جمال، یہیں کی عزت، یہیں کی سب لے لو، ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں، بیعت بھی تم سے اٹھا لیتے ہیں، یہ ہلکی ہلکی چاندنی کا فائدہ اٹھاؤ اور اس کے بعد یہاں سے چلے جاؤ اور اپنی زندگی کو ہمارے ساتھ رہنے کے بعد اس مصیبت میں مبتلا نہ کرو۔ کس کس اینگل سے، کس کس زاویے سے امام حسین نے ہٹانا چاہا، بیعت کو اٹھا دیا، کہا کہ اچھا اگر تمہیں یہ خیال ہو کہ شاید تم جنت سے محروم ہو جاؤ تو جنت تو ہماری ملکیت ہے، ہم اپنی ملکیت کا پروانہ اپنے ہاتھ سے لکھ کے تمہیں دے دیتے ہیں، چلے جاؤ۔ نہیں گئے، کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے سے آنکھ دو چار ہوتی ہے تو ذرا شرم آتی ہے جانے میں، تو لوگ چراغ بجھا دیتے ہیں، اندھیرے کا فائدہ اٹھاؤ، چلے جاؤ۔ کبھی امام حسین نے کہا کہ اگر تمہیں اس بات کا ڈر ہے کہ تمہارے وطن والے جو ہیں تانا دیں گے، کیسے غلام تھے جو امام کو جنگل میں چھوڑ کے چلے آئے، تو لو میرے بچوں کا ہاتھ پکڑ لو، علی اکبر کا ہاتھ پکڑ لو، قاسم کا ہاتھ پکڑ لو، اور جب یہ کہیں تو کہیں ان کو بچانا تھا اس لیے ہم چھوڑنا پڑا۔ نہیں، اسے پوری داستان میں نہیں، کیا کیا پلٹ کے کہا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ جن کی ماں نے اسی دن کے لیے پیدا کیا وہ کہاں چھوڑ کے چلے۔ تب ظاہر ہے کہ جو اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے تھے اور امام حسین کے جو اس دنیا کچھ نہیں سمجھتے تھے، سب کچھ آخرت کو سمجھ رہے تھے، یہی دنیا و آخرت، یہی جسم و روح اور یہی موت و حیات کا مسئلہ تھا جو بڑی گہرائی سے اس کو امام حسین نے ایک ہسٹوریکل ڈاکیومنٹ بنا کے اور دنیا کے گویا اس میں دے دیا۔ آج کربلا جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ امام باڑوں میں محدود ہو گئی، اب کربلا جو ہے وہ بڑے بڑے اہل فکر کی فکر کا موضوع بن چکی ہے۔ اب ٹویٹر میں بھی کلک کریں گے، کربلا کلک کریں، عاشور کلک کریں، امام حسین کلک کریں، تو معلوم یہ ہے کہ اس کا دائرہ بہت وسیع ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اس لیے کہ بہرحال بات سے بات نکل آئے گی، بھئی امام حسین کا جو موقف تھا وہ یہ تھا کہ بس آخرت، اگر دنیا اور آخرت میں کلیش ہو جائے تو ہماری چوائس آخرت کی ہے، اگر موت و حیات میں کلیش ہو جائے تو ہماری آخرت، ہماری چوائس جو ہے وہ موت کو چن لینے کی ہے، اگر جسم اور روح میں کوئی کلیش ہو جائے تو ہماری چوائس جو ہے وہ روح کو بچانے کی ہے، بدن کو بچانے کی نہیں۔ اور اب امام حسین تین دن کی بھوک پیاس بھی ہے، شدت کی آتش بھی ہے۔ ارے بچے جب پیاس کر رہے تو انسان چھوڑ دیتا ہے، غور مارے 4 برس کی بچی الاتش کی آواز بلند کرے، لیکن کوئی جا نہیں رہا ہے۔ سب سے بڑی بات یہی ہے کہ مصائب کا پہاڑ ٹوٹا ہے، کوئی مصیبت ایسی نہیں جو فہرست کربلا میں نہ ہو، لیکن اس کے باوجود کوئی حسین کا دامن نہیں چھوڑ رہا ہے۔ تیسرا دن امام حسین نے خود بڑھ کے 1 رات کی مہلت مانگ لی۔ آپ ذرا سا اپنے دل پر ان حالات میں 12 گھنٹے اور اضافہ کر دینا، رات کی مہلت مانگ لینا، یہ کیا ہے؟ اور اپنے بھائی کو بھیج کے کہا کہ ان سے کہہ دو کہ 1 رات ہم جی بھر کے عبادت کرنا چاہتے ہیں اور بڑھا دیں۔ تو ظاہر ہے جب یہ بات وہاں گئی تو لوگوں نے کہا یہ ہمارے حق میں اور بہتر ہے، اس لیے کہ 12 گھنٹے میں پیاسے اور کمزور ہو جائیں گے، بنی ہاشم کے جو شجاعت کا مقابلہ اور آسان ہو جائے گا، لہذا انہوں نے دے دی۔ اور عبادت کے بعد جب امام حسین اٹھے تو انہوں نے نافع ابن حلال جو برابر ساتھ رہے ان سے کہا
اور ذرا سا مقتل کا سروے کر لیں۔ چنانچہ نکل پڑے، اور نکلنے کے بعد دور چلے گئے۔ تو امام حسین نے کہا کہ نافع، اب اگر تم چاہو، تمہاری خواہش ہو، تو میں اسی وقت تمہیں وہ مقام دکھا سکتا ہوں جو اللہ نے تمہارے ایمان و عمل کے انعام میں جنت میں معین کیا۔ تم دیکھنا چاہو کیسا محل اللہ نے دیا، کیسا قصر اللہ نے دیا۔ تم دیکھنا چاہو کہ ان باغات میں وہ روضات ہیں جو تمہارے نام لکھے گئے۔ تو نافع نے کہا نہیں مولا، کوئی خواہش نہیں ہے میری، کوئی خواہش نہیں۔ یقین ہے کہ آپ دکھا سکتے ہیں مگر میری خواہش نہیں ہے کوئی۔ امام حسین نے کہا تم بشر ہو، انسان ہو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کوئی خواہش نہ ہو؟ کہا میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری کوئی خواہش نہیں، مگر اس وقت میری خواہش جنت میں اپنا قصر، اپنا محل، اپنا باغ دیکھنے کی نہیں ہے۔ تو کہا کہ کیا ہے؟ کہ اگر آپ کل کی بات آج دکھا سکتے ہوں تو میری خواہش یہ ہے کہ وہ جگہ دکھا دیجئے جہاں آپ کی نصرت کرتے کرتے کل ہم گھوڑے سے گرے گے۔ آپ سوچیں اس کی گہرائی میں اتریں کہ کتنا اونچا اٹھا دیا ہے اللہ نے۔ بس عزیزو، آج کی شب بڑی غمناک شب ہے، بڑی المناک شب ہے، اس لیے کہ اسی کے جرم میں امام حسین کے اوپر جو گزر گیا وہ گزر گیا، قتل کیا گیا، اور صرف ایک لاش باقی تھی، اس لیے کہ قبیلے سب چلے آئے جب پسر سعد نے کہا کہ گھوڑے دوڑا دو ان کے اوپر۔ سارے قبیلے آئے اور ساری لاشیں بچ گئیں سوائے ایک لاش کے۔ حسین کا جیسے کوئی وارث نہیں تھا۔ میں اپنی زبان سے نہیں کہہ سکتا، نہ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ جس وقت حسین کی لاش کے اوپر گھوڑے دوڑائے گئے، 10 ایسے گھوڑے تھے کہ جنہوں نے کہ پورے جسم کی ہڈی کو، پسلی کو اتنا چور کر دیا تھا کہ جب بہن جلتے ہوئے خیمے سے باہر نکلی، سگی بہن جس لاش کو دیکھ کے پہچان نہ سکے اور یہ کہے انت اخی، کیا تو ہی میرا بھائی؟ جو بچی جو سینے پہ پل کے پلی ہو وہ جان نہ سکے، اور ادھر سے گزر رہی ہو کہ اسی لاش سے آواز آئے الیہ الیہ، اے بیٹا جس باپ کے سینے کی تلاش میں تم نکلی وہ ادھر پڑا ہوا ہے۔ اور بس، اور آپ اندازہ کریں کہ جلتے ہوئے خیمے میں علی کی بیٹی ہے، بار بار جا رہی ہے اور آ رہی، سارے خیمے جل چکے ہیں، نہ جانے خیمے میں کیا ہے کہ اس میں بار بار جاتی ہے، بار بار آتی ہے۔ ایک دشمن کہہ رہا ہو سکتا ہے شاید اس میں بہت قیمتی کوئی سرمایہ ہو، لیکن تھوڑی دیر کے بعد علی کی بیٹی اپنے پشت کے اوپر بار امامت کو لے کے آئی اور سطح کربلا پہ رکھ دیا، اور پھر ایک بار اپنی پیشانی جو سید سجاد نے رکھی تو پھر اس کو اٹھایا نہیں، وہ 11ویں محرم کو، اور جب اٹھی وہ پیشانی تو ظاہر ہے کہ اب پھوپھی کے سر پہ ردا نہیں ہے، بیویوں کے سر پہ چادر نہیں ہے، اور اسی مقتل سے گزرنا ہے، اور اپنے آغوش کے پالے وہ لاش کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن خدا نہ کرے کسی باپ کا بدنصیب بیٹا ایسا ہو کہ جو گزر بھی رہا ہو اور باپ کی لاش پڑی ہو اور دل کہہ رہا ہو، کوئی ایسا ہوتا کہ جو کفن دے دیتا، کوئی ایسا ہوتا جو دفن کر دیتا۔ تڑپ تڑپ کے ایک بار لاش کو دیکھتے ہیں، ایک بار جناب زینب کی نظر پڑی، مارے غم کے پورا بدن پیلا پڑ گیا، اور اب ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے سید سجاد گرنا چاہ رہے ہیں بے ہوش ہو کے۔ فوراً آئیں، آنے کے بعد کہا بیٹا اپنے کو سنبھالو، ابھی سفر بہت طویل ہے۔ کہا پھوپھی جان آپ نے انصاف نہیں کیا، جس کا جوان بیٹا زندہ ہو اس کے باپ کی لاش بے گور و کفن رہے۔
کہا بیٹا تمہارے باپ ہی نے ہمیں خبر دی ہے یہ لاش ایسی نہیں رہے گی، یہ دفن بھی ہوگی، اور دفن ہونے کے بعد اس کے اوپر روضہ بھی بلند ہوگا، اور اس کے اوپر بہت سے لوگ تا قیامت زیارت کرنے کے لیے آئیں گے۔ تو تھوڑا سا تسکین ہو گئی، اور پھر اس کے بعد سید سجاد گئے، اور جانے کے بعد عالم یہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ اپنے فتح کی علامت میں وہ سر جو لاش سے الگ کیے گئے تھے اس کو بورے میں بھر لیا گیا، اور اس کے بعد جب کوفے یہ پہنچے ہیں تو سبھی کو انعام لینا تھا، جس نے ہر قاتل کو انعام لینا تھا، لہٰذا وہاں سے حکم آ گیا، پھر ابن زیاد کا حکم آ گیا کہ دیکھو کوفے میں داخل ہونا تو اس شان سے داخل ہونا کہ نیزوں کے اوپر سر کو نصب کر کے اور داخل ہونا۔ اب آپ اندازہ کریں، سارے نیزے نکل آئے اور سروں کو چبھو چبھو کے بلند کیا جانے لگا۔ ایک طویل نیزہ تھا، بہن دیکھ رہی تھی کس اذیت کے ساتھ اس کو سر کے اندر داخل کیا گیا، اس کے بعد اٹھایا گیا۔ اٹھانے کے بعد یہی وہ وقت تھا کہ جب بہن کے دل میں اتنا درد تھا کہ عجب نہیں کہ ہاتھ بلند کر دے بد دعا کے لیے تو شام مٹ جاتا، کوفہ مٹ جاتا، لیکن جس سر کے اوپر دیکھا کہ بھائی کا سر بلند ہے اسی کی آنکھوں سے آنسو، اے بھیا یہ آنسو کیوں ہے؟ کہ علی اکبر یاد آ گئے۔ کہا نہیں زینب، اس وقت تم بد دعا کے لیے ہاتھ بلند نہ کرو، تم اسی حالت میں چلی جاؤ دربار میں۔ بعزیزو کوفے سے جب دمشق میں گیا، دمشق کیپٹل تھا، دمشق دارالسلطنت تھی، بڑے جشن کا انتظام تھا، سارا شہر آئینہ بندی کی گئی تھی، سب جھلمل کر رہا تھا۔ ایک انسان بیت المقدس کا حج کر کے اپنے وطن مدینے جا رہا تھا، راستے میں شام پڑ گیا، اس لیے کہ راستہ وہی تھا۔ ایک بار اس نے دیکھا کہ ہم نے تو اپنی زندگی میں کبھی ایسا سجا ہوا شہر نہیں دیکھا، نہ کسی عید میں ایسا سجایا گیا، نہ کسی جشن میں ایسا سجایا گیا۔ آج کیا بات ہے؟ اس نے زور دیا اپنے حافظے پر، آج کوئی عید ہوگی؟ کہا نہیں، کوئی عید نہیں، اسلامی کیلنڈر میں آج کا دن کسی عید کا دن نہیں ہے۔ وہ ایک بار شام کی مسجد میں گیا، دمشق کی مسجد میں، اور جانے کے بعد اس نے کسی سے پوچھا کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ آج کون سی خوشی کا دن ہے کہ شہر اتنا سجا دیا گیا ہے۔ کہا یہ تمہیں معلوم نہیں آج سے بڑا خوشی کا دن کیا ہو سکتا ہے؟ کہا وہی تو پوچھ رہا ہوں۔ کہا کہ کچھ لوگوں نے اسلام کے خلاف، خلافت اسلامی کے خلاف خروج کیا تھا، بغاوت کی تھی، وہ سارے باغی مارے گئے ہیں، ان کی عورتیں اسیر ہو گئی ہیں، لہذا اس سے بڑی خوشی کا دن کون ہو سکتا ہے؟ کہا کہ اچھا میں بھی دیکھوں وہ کون ہے جنہوں نے بغاوت کی ہے، وہ کون ہے جنہوں نے خروج کیا ہے۔ وہ راستے کے کنارے پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کہا وہ دور سے جو قافلہ آ رہا ہے، وہ اونٹ کے اوپر بیٹھی ہوئی جو بیویاں ہیں جو آ رہی ہیں، وہی وہ ہیں کہ جو قید ہو کے آ رہی ہیں، ان کے مرد مارے گئے ہیں، ان کو سزا ملی ہے، لہذا آج اسلام کی فتح کا بہت بڑا دن ہے، اسی لیے جشن منایا جا رہا ہے۔ جب وہ قافلہ قریب آ گیا تو دیکھا کہ اس کا جو قافلہ سالار ہے وہ رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، لوہے میں جکڑا ہوا ہے، اس کی کمر میں لنگر پڑا ہوا ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی ہے، اس کے پیروں میں بیڑی ہے، اور وہ بیمار گھسیٹا جا رہا ہے۔ جیسے ہی وہ سامنے آ گیا، ایک بار سہیل نام کا انسان جو حج کر کے آ رہا تھا، اس نے کہا کہ خدا کی لعنت ہو ان لوگوں کے اوپر جنہوں نے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف خروج کیا ہے، بغاوت کیا ہے۔ بس اب سید سجاد اس کی طرف مڑنے کے بعد کہا میں نے تجھے مسجد دمشق سے نکلتے ہوئے دیکھا ہے، تو مسجد سے نکل رہا تھا تو قرآن ضرور پڑھا جانتا ہوگا۔ کہا کیوں نہیں؟ کہا تو نے قرآن میں سورہ دہر پڑھا ہے؟ کہا میں نے پڑھا بھی ہے اور مجھے یاد بھی ہے۔ کہا تو نے قرآن میں آیے مباہلہ پڑھی ہے؟ کہا میں نے پڑھی ہے اور مجھے یاد بھی ہے۔ کہا آیے معدت پڑھی ہے اور مجھے یاد بھی ہے۔ کہا آیے تطہیر پڑھی ہے، مجھے یاد بھی ہے، مگر تجھ کو ان آیتوں سے کیا غرض، ان سوروں سے کیا غرض؟ تو معاذ اللہ کافر ہے، تجھے قرآن سے کیا مطلب؟ کہا کہ بھائی یہ جتنی آیتیں ہیں یہ سب ہماری شان میں نازل ہوئی ہیں، یہ سورہ دہر ہماری شان میں نازل ہوا ہے،
اب تو آنکھیں کھلی رہ گئیں. کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم ہو کون, تمہارا وطن کون؟ کہا ہم مدینے کے رہنے والے ہیں. جیسے مدینے کا نام آیا کہا کہ مدینے سے کے رہنے والے ہو تو تم حسین کو ضرور جانتے ہوگے. کہا کیوں نہیں؟ کہا تم بتاؤ کہ تم حسین کو دیکھو گے تو پہچان لو گے. کہا کیسی بات کر رہے ہو, ہم اور حسین کو نہ پہچانے؟ کہا ذرا اپنا سر اٹھاؤ, وہ طویل نیزہ جو ہے غور سے دیکھو. ایک بار جب غور سے دیکھا سمجھ گیا. اب بتاؤ تم کون ہو؟ کہا میں اسی کا بیٹا ہوں جس کا سر نو کے نیزہ پہ بلند ہے. ایک بار اپنے کمر سے خنجر نکالا, زبان پکڑی, کاٹ دیا اپنے زبان. کہا کہ جس زبان سے یہ غلطی ہوئی وہ اب سلامت رہنے کے لائق نہیں ہے. امام نے کہا تجھے علم نہیں تھا, تو نے لا علمی میں ایسا کیا ہے. اب ایسا کر کہ وہ ٹکڑا زبان کا اٹھا اور اٹھا کے اپنی زبان سے ملا. میں دعا کرتا ہوں تیری زبان صحیح ہو جائے گی. ایک بار ٹکڑے کو اٹھایا, زبان سے ملایا, امام نے دعا کیا, وہ صحیح و سالم ہو گئی. اسے یقین ہو گیا کہ یہ امام کا فرزند ہے, یہ حسین کا فرزند ہے. بس اس کے بعد اب کیا تھا, ایک بار تلوار نکالی اور فوج پر حملے کی نیت سے آگے بڑھے سہیل. ایک بار پھر اسی امام نے کہا اے سہیل یہ حملے کا وقت نہیں ہے, یہ تلوار چلانے کا وقت نہیں. تم تو بیت المقدس سے آ رہے ہو, اگر احرام کی کوئی چادر بچ گئی ہو تو مجھے دے دو تاکہ میں اپنی پھوپھی کے سر پر ڈال کے کم سے کم ان کے پردے کی حفاظت ہو. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون الہی بحق الزہراء وابیہا وبعلہا. بارلا محمد آل محمد کا واسطہ ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما. جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل عاجل, جو حج و زیارات کے مشتاق مشرف فرما دے. ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عطا فرما. آپ حضرات سے ایک بار اور گزارش ہے, سورہ حمد اور سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کہ آج مرحومہ کا انتقال ہوا ہے. ان کا نام ہے خورشید زہرا بنت سید ذاکر حسین. اور سورہ حمد اخلاص فرما کہ ان مرحومین کو بھی کر دیں. سید غلام حسین, سید رضا کاظمی اور شبنم رضا, بلقیس زہرا اور علی رضوان اور علی آفتاب رضوی, علی آفتاب رضا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ.